نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہی ابواب البر کی آیتیں ون آفٹر دی ادر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سارے ہمیں احکامات مل رہے ہیں یہاں پہ. یہ اس رکوع کے اندر کچھ امپورٹنٹ یہ خمر اور جوا یعنی گیمبلنگ کے حوالے سے ایک احکامات اور یہ میں ملتے ہیں. پھر نیکسٹ اس کے بعد تقریباً یہ 3 رکوع تک ہم مین دیکھتے ہیں وہ صرف خواتین کے حوالے سے احکامات چلیں گے، ان کو رکھنے کے، شادی کے، ان کے معاملات کے، طلاق کے. یعنی عام طور پہ کیونکہ لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت ہی عورتوں کے حقوق نہیں ادا کرتا اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. حالانکہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے اس رکوع کے بعد آنورڈز پورے 3-4 رکوع آنورڈز صرف عورتوں کے ہی حقوق کی بات آپ کو ہو رہی ہوگی. ان کا ایک ایک رائٹ کس طرح سے اللہ ڈیٹیل کے اندر یہاں پہ ہمیں سمجھائیں گے، اس پہ ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں. لیکن یہاں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر یعنی اور میسر. خمر کہتے ہیں عام لفظی ترجمہ تو ظاہر ہے اس کو شراب ہی بولتے ہیں، الکوہل، لیکن آبویسلی لغت میں یعنی ووکیبلری میں اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اس زمانے میں جو اسپیسیفکلی انگور سے یا کھجور سے بنائی جاتی تھی، ان کو سکھا کے وہ ایک الکوہولک ڈرنک کہہ لیں جس سے نشہ پیدا ہوتا تھا. لیکن بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلو مسکرن خمرن و کلو خمرن حرام، ان کے تمام جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ سب کی سب خمر میں آ جاتی ہیں اور سب حرام ہے آبویسلی. اور میسر کہتے ہیں عام طور پہ یاسر کہا جاتا ہے بانٹنے والے کو، یہ لفظ اس سے نکلا ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو لفظی لغت میں تو یسر آسانی سے بھی اس کا ترجمہ یا سین را اگر دیکھیں گے، لیکن یہاں جو لفظ میسر ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے جوئے سے، گیمبلنگ. تو یہ 2 چیزوں کی یہاں پہ آپ کو آرڈر مل رہے ہیں، پتہ چل رہے ہیں ہمیں احکامات، ایک شراب کا الکوہول کا اور دوسرا گیمبلنگ کا. ان کا آرڈر کیا ہے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونا یہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، کاف ضمیر آئی پروناؤن. کل فیہما اسم کبیر، کل تو آپ کو بڑا آسانی سے ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے، کل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیں کل. آگے اس کا کیا ترجمہ آپ کے خیال میں بنے گا؟ فیہما اسم کہتے ہیں گناہ کو، کبیر کو بڑے کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں. اور یہ صرف فیہما رہ گیا. ہما کون سا پروناؤن ہے؟ 2 کے لیے ہے. جی کیا خیال ہے؟ 2 کے لیکن پیچھے آ رہا ہے نا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ دونوں تو ان دونوں یہ کیونکہ 3rd پرسن غائب کی بات ہو رہی ہے نا، ان دونوں کا آرڈر کیا ہے؟ ان سے کہیں کہ ان دونوں کا آرڈر کیا ہے، ان دونوں کا حکم کیا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ان دونوں کے اندر گناہ ہے. اسم گناہ کو کہتے ہیں. ومنافع للناس، اور اس کے اندر بعض فائدے بھی ہیں کچھ، لیکن واسمہما جو ان دونوں کا گناہ ہے، اسمہما اگین ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ اکبر من نفعہما، ان کے دونوں کا گناہ ان کے دونوں کے نفع سے زیادہ ہے. گناہ اس میں زیادہ ہے اور نفع اس میں کم ہے. اکبر کہتے ہیں، دیکھیں ایک لفظ یہاں پہ نہیں ہے، بہرحال ایک ہی مادہ یعنی روٹ ورڈ ہوتا ہے، اسی سے ڈفرینٹ فارم میں لفظ نکلتا ہے. لفظ حمد،
حمد کرنا، تعریف کرنا، اس سے ہی لفظ نکلا محمد جس کی تعریف کی گئی، حامد جو تعریف کرنے والا ہے حامد، اور احمد جو زیادہ تعریف کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اس کے اندر، یعنی حامد اور احمد میں فرق یہ ہوا کہ کوانٹیفائی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حامد ہوگا جو بس ایک لمیٹڈ تعریف کرنے والا ہے، اور احمد ہوگا جو ان لمیٹڈ بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح کبیر کو لے لیں یا کابر اگر آپ لیں گے تو وہ بڑائی کرنے والا ہے، لیکن اکبر اس سب سے بڑائی، سب سے بڑا، اللہ کو ہم بولتے ہیں جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کبیر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کبیر اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، صرف ہلکا سا اس کے اندر میننگ کے اندر فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے ان کا دونوں کا جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ان کے نفع سے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ یہاں میں یہ نیکسٹ ایک دو چیزیں خالی یہاں پہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے انصار صحابہ کرام تھے، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے کی ظاہر بات ہو رہی ہے جب نارمل یہ دونوں کام عرب اس کلچر کے اندر بہت کامن تھے اور پھیلے ہوئے تھے اور چل رہے تھے۔ تو حضرت عمر اور معاذ بن جبل اور کچھ انصار صحابہ جو تھے وہ اس پہ تھوڑے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے، اس کے نقصانات دیکھ رہے تھے، اور انہیں اندر دل میں ایک گھبراہٹ بھی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بارے میں کوئی آرڈر کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرما رہے؟ تو یہ آرڈر سامنے نازل ہو گیا، اور اس آرڈر کے بعد میں صرف گریجولی کوئکلی اس کی نیکسٹ آرڈر کی بھی بات کر دیتا ہوں۔ پھر یہ ہوا، اب یہ آرڈر اس کے اندر سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ بھائی یہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، اس کا جو نفع ہے وہ گناہ سے کم ہے، گناہ اس میں زیادہ ہے اور نفع کم ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت تو اس میں نفع بھی ہے۔ وہ نفع کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں نفع کیا ہے جو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرض کیا، حکم دیا ہمیں؟ جیسے آج بھی اگر ہم اس کانٹیکس میں جب بھی یہ پاور تو ایٹ لیسٹ کچھ دوائی کے کانٹیکس میں مل جاتی ہے، ایک وہ بھی ہو سکتا ہے آج کل کے کانٹیکس میں، بالکل ایسے یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ دو چیزیں جو ہے نا، لوگ کیا کرتے تھے، ایک تو باقاعدہ اس کی پارٹیز ہوتی تھیں اور مل کے گیدر کرتے تھے لوگ، اور پھر ایک تو خمر وغیرہ کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب اس حالت کے اندر ظاہر ہے بندہ اپنے سینسز میں تو ہے نہیں، تو پھر بہت زیادہ غنی ہو جاتا تھا، یعنی ڈونیشنز کر رہا ہوتا تھا یا پیسے لٹا رہا ہوتا تھا غریبوں پر، اور دکھانے کے لیے نارمل سے زیادہ کہہ لیں، ظاہر ہے اپنے ہوش میں جب بندہ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا جیسے اس کو نارمل کرنا چاہیے۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس میں تھوڑا بہت غریبوں کے لیے تو نفع تھا، جن کو مال مل رہا تھا ان کے لیے ذرا بہت تو نفع تھا، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ نفع اس میں آ گیا۔ اور آج بھی بعض دفعہ جی لوگ اس طرح کی پوزیشن میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہو جاتے ہیں نا، بالکل ایگزیکٹلی وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنے ہوش میں نہیں رہتے تو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے کنٹرول، سیلف کنٹرول اس حساب سے نہیں رہے گا تو ظاہر ہے وہ ہوگا، تو ہر چیز کو کنٹرول لوز کرنا ہے۔ تو جس کو مل رہا ہے یہ اس میں اس کا تو فائدہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا اس میں کچھ نہ کچھ تو نفع ہے کسی نہ کسی کا۔ آپ اور دوسری چیز پھر آ گئی میسر، گیملنگ کے اندر کیسے نفع ہے؟ اس وقت اس میں بھی یہ ہوتا تھا، لوگ گیملنگ کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے، اور اس زمانے کی تو گیملنگ یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک اونٹ لیا نا، اس کے باقاعدہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس کی اوپر شرطیں لگائیں ہیں، جو جس فارم میں بھی اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ گیملنگ کی، اور پھر وہ ڈفرینٹ پارٹس آپس میں ڈسٹریبیوٹ کی، اور جو ہار گیا اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن جس کو ملا، جس کو فائدہ اٹھایا جس نے، تو اس کے لیے تو اس میں نفع ہوا، اس کو ملنا تو اس کے لیے نفع تھا۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جو مال وہ کماتا تھا اس جوا کھیل کے، وہ جوا کھیلنے کے کمانے کے بعد بھی وہ مال وہ غریبوں میں لوٹا دیتا تھا، ایک دکھانے کے لیے، اپنی سخاوت دکھانے کے لیے، اس صورت میں بھی ان غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ اس کی وجہ، یہ منافع کہنے کی وجہ یہ تھی جو روایات میں آتا ہے۔ اینی ہاؤ یہ یہاں تک آیت نازل ہو گئی، لیکن اب اس کے اندر بھی کنفیوژن ذرا سا تھوڑا سا باقی رہ گیا نا پھر بھی، کہ ٹھیک ہے نقصان تو بہت بڑا ہے، لیکن کوئی بولے کہ ٹھیک ہے میں اس کے اندر وہ فائدے والا اسپیکٹ دیکھ رہا ہوں اور میں نقصان والا نہیں دیکھ رہا۔ ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کی، اور اس میں محفل لگی اور تمام صحابہ کرام کو بلایا، اور بھی تھے، یعنی جو بھی تھے اس میں
اس وقت جو روایات میں آتا ہے، اور وہ سب یہی خمر وغیرہ کی کنزمپشن میں لگے ہوئے تھے، اور سب یعنی اپنے ظاہر ہے نشے کی حالت میں اپنے سینسز میں نہیں تھے۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت آیا تو ایک صحابی نے نماز شروع کی، امامت کی، اور نماز انہوں نے پڑھنا شروع کی صحابہ نے۔ تو انہوں نے تلاوت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ وہ ایگزیکٹ ورڈ کہاں پہ آ کے وہ اٹکے، لیکن انہوں نے غلط تلاوت کی۔ روایت میں اتنا آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون کا کہہ دیا۔ اب لا کا مطلب ہے میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کافروں سے کہہ رہے ہیں ہم، اور اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو۔ ٹیکنیکلی جان کے غلطی نہیں ہے، یہ غلطی تو ایک سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن وہ سلپ آف ٹنگ اتنا میجر ہے کہ اس سے اللہ کی وحدانیت جو توحید ہے اس سے بدل کر وہ شرک میں مبتلا ہو گئی بات ہی، تو وہ اتنا میجر ہو گیا، تو اس لیے پھر آگے سورہ نساء میں آیت نازل ہوئی کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے بالکل بھی قریب نہ جاؤ، ایبسولوٹلی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے دعوت کی تھی، اور اس میں وہاں اس طرح سے ایک دوسری گیدرنگ کے اندر صحابہ کرام ظاہر ہے ہوش میں نہیں تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کچھ شعر و شاعری کا ظاہر ہے ان کا کلچر تھا، تو وہ اشعار پڑھنا شروع کیے، اور اس اشعار کے اندر اپنی مدح ثنا جس کو کہا جاتا ہے تعریفیں اپنے باپ دادا قبیلے والوں کی اور خاندان کی اور سرداروں کی، اور تعریفیں شروع کی، اور کچھ انصاروں کی اس کے اندر ڈیگریڈیشن کے پتہ نہیں کی، واللہ عالم، یا کچھ اس طرح کی بات ان اشعار میں کی کہ ایک انصاری صحابی کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے غصے میں آگے ایک اونٹ کی کوئی ہڈی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا تھا غالباً پاؤں کا یا کوئی، تو وہ ان کو اٹھا کے زور سے مارا جس سے ان کے سر پہ باقاعدہ چوٹ آئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا سیریس، اور اس حوالے سے پھر وہ دوسری آیت سورہ نساء میں نازل ہوئی کہ ایسا جو اگر اس حالت میں ہو تو نماز سے قریب بھی نہیں جاؤ، اور ایسے معاملات سے بچنا بہتر ہے۔ اینی ہاؤ پھر فائنلی اس کے بعد بھی گریجولی، کیونکہ ایک چیز کو ڈائریکٹ اگر آپ ایک شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے ہر چیز کو جانتے تھے پہلے سے، اگر ڈائریکٹ ایک آرڈر آ جاتا ہے یہ کام نہیں کرو تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عربی کا بہت فیمس ایکسپریشن ہے، مقولہ جسے کہا جاتا ہے، فتام العادتی اشد من فتام الرضاعتی، کہ کسی بھی عادت جو ایڈکشن ہے اس کا چھوڑنا جیسے کہ گویا ماں کا دودھ چھوڑنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فتام العادتی اشد من فتام الرضاع، تو کوئی بھی ایڈکشن انسان کو ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اگر بری ایڈکشن ہے تو وہ چھوڑنا ایزیلی اتنا پاسبل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز بھی یہی ریکمینڈ کریں گے اگر آج کے زمانے میں بھی جائے تو اس کو گریجولی چھوڑنا چاہیے۔ اینی ویز تو اسی وجہ سے یہ گریجول احکامات آ رہے ہیں قرآن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہی وہ سیکنڈ آرڈر تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر فائنلی تھرڈ آرڈر آیا، یہ اگر آپ دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 90 اور 91 میں پھر اس کے اندر کیٹیگورک حرام ہو گئی شراب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر آپ دیکھنا چاہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، یہ فائنل تھرڈ آرڈر تھا جو قرآن پاک میں آیا۔ بھیا آیت نمبر 90 ہے سورہ مائدہ، 7 پارہ اگر دیکھیں تو بالکل فرسٹ پیج ایسا کہ 7 پارے کا سیکنڈ رکوع ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رجس من عمل الشیطان، اس کو کہہ دیا رجس، ناپاکی ہے، اور شیطان کی چھوڑی ہوئی ناپاکی ہے، اتنی بری ناپاکی ہے یہ تو اس پہ غالباً پہلے بات ہو چکی تھی، میں ایک دفعہ کوئکلی اس کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، جیسے ہم اپنے کپڑوں کی نماز کے لیے شرط ہے جی کپڑوں کی پاکی ہونا شرط ہے، جسم کی پاکی ہونا شرط ہے، وضو ہونا شرط ہے۔ اگر جسم پہ کوئی گندگی نجس لگا ہوا ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نجس ان سیلف ایک چیز ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے حرام ہونا۔ مثال کے طور پہ سود ہے، سود حرام ہے، انٹرسٹ بیسڈ کسی نے پیسے کمائے وہ حرام ہے، لیکن اگر وہ جیب میں میرے نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور میں جاتا ہوں نماز پڑھنے تو میری نماز ہو جائے گی کیا؟ ہو جائے گی نا، نماز ہو جائے گی میری، حالانکہ میرے جیب میں جو مال پڑا ہوا ہے وہ حرام ہے، لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز ہو جائے گی، اس سے نماز میں کوئی رکاوٹ وہ نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر میرے کپڑوں کے اوپر کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہے، تو کوئی ٹوائلٹ وغیرہ میں گیا ہوں اور کوئی چھینٹا اڑ کے لگ گیا میرے کپڑوں پہ،
اب میری نماز ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی، کیونکہ میرے کپڑوں میں نجس لگا ہوا ہے، میری باڈی میں نجس. تو جو چیز نجس ہوگی، کہیں بھی ایک یونیورسل اب شریعت میں رول ہے، جو چیز بھی نجس ہوگی وہ بائی ڈیفالٹ حرام ہوگی، اس کی کنزمپشن بائی ڈیفالٹ حرام ہوگی. لیکن جو چیز حرام ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس ہو. مٹی کھانا، مٹی اگر کوئی بندہ بولے میں کھا لوں، حرام ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، اس پہ تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو پاک ہے. تو جو چیز حرام ہوگی اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چیز بھی نجس ہوگی تو وہ اس کا حرام ہونا ضروری ہے. ایک نقطہ ہے چھوٹا سا علماء نے جو لکھا ہے، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ اگر نجس ہے ان اٹ سیلف تو پھر اس کا حرام ہونا تو بائی ڈیفالٹ ثابت ہو گیا. اس لیے اس میں ہم حرام کے لفظ کے اوپر جانے کا ہمیں ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال، اور پھر اس کا نقصان بھی بتایا، اس سے اگلی آیت میں دیکھیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، کہ شیطان کی یہ چال ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی کو، اور بغضاء، یہ بغض آپس میں پیدا کرے ایک دوسروں کے درمیان، فی الخمر والمیسر، یہ دونوں چیزوں سے تمہارے درمیان ایک تو دشمنیاں پیدا کرے. ظاہر ہے اگر کوئی نشے کی حالت میں ہے، اپنے سینسز میں ہی نہیں ہے، اور وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، اس کو خود احساس بھی نہیں ہوگا، اس سے بغض بھی دوسرے کے دل میں آ سکتا ہے، دشمنی بھی آئے گی. ظاہر ہے آبویسلی پاسبل ہے کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، ہوش ہی نہیں ہے. تو اب 90% دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو کرائمز ہوتے ہیں وہ 90% سینسز میں نہیں ہوتے. اس کے 90% ریزنز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کی الکوہول کی کنزمپشن ہوتی ہے، ڈرگس کی کنزمپشن ہوتی ہے، اس کے نشے کی حالت میں کریمنل جو ہے وہ کرائم کیا کرتے ہیں. زیادہ تر میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. کسی ایک جگہ میں نے پڑھا بلکہ کہ جرمن کہیں تو بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے یہ بات کہیں پہ لکھی کہ اگر آپ یہاں پہ الکوہول کو 100% اس سوسائٹی میں جتنے بھی ہمارے جرمن ٹاؤن تھا، اس ٹاؤن میں سے جتنے بھی بارز ہیں، پبز ہیں، کلبز ہیں، ان کو بند کر دیں تو آپ کے 50% کرائم ریٹ نیچے آ جائے گا، آپ کے پریزنس کی پاپولیشن 50% نیچے آ جائے گی، اور آپ کے ہاسپٹلز میں جو مریض بیٹھے ہوئے ہیں جو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، کسی انجرڈ ہونے کی وجہ سے اندر ہے، وہ ان کی پاپولیشن میں 50% کمی آ جائے گی بائی ڈیفالٹ صرف اس ایک چیز کو بین کرنے سے. تو یہ اس بات کو یورپین اور امریکنز بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ نے وہ بات پہلے ہی بتا دی کہ اس کے اندر یہ نقصان ہے. اور دوسرا نقصان ظاہر ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. ظاہر ہے اگر اس حالت میں ہم ہوں گے تو آبویسلی اس طرف ڈائریکشن میں جائیں گی نہیں. وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے دور ہوں گے، نماز کا ہوش ہی نہیں رہے گا، اور ویسے بھی نماز حرام ہوگی پڑھنا اس حالت میں تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے، فالتو منتر ہوں گے. بہرحال یہ اس آیتوں میں اس کے نقصان اور اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن آگے تھی، وہ میں نے اس لیے کہا آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. اگر اس پرٹیکولر ان دو چیزوں کے حوالے سے کوئی بھی ہو تو آپ مجھ سے سوال یہاں پہ کر سکتے ہیں. آگے بس میرا خیال ہے اس میں اس حوالے سے اتنی بات ہی ہے. تھوڑا سا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ جی لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. جی یہاں پہ ابھی میں آتا ہوں انشاءاللہ. یہاں پہ میں آتا ہوں. یہ جو خمر اور میسر کی تھی وہ بات ختم کمپلیٹ ہو گئی. آیت اچھا ایک پیج اگر آپ پیچھے دیکھیں آیت نمبر 215 کو، پہلا جملہ یہاں پہ سینٹنس کیا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون. 215 میں آیت نمبر 215 میں. جی اور یہاں پہ بھی اب آگے دیکھیں یسألونک ماذا ینفقون، ایگزیکٹلی وہی سوال ہے. اس پہ وہاں پہ میں نے یہ بات مینشن کی تھی، وہ عمر بن جمحور رضی اللہ عنہ کا سوال کے جواب میں آیت آئی تھی وہ علی، اور یہ کسی دوسرے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں. وہاں پہ صرف یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کیا خرچ کریں گے، جواب میں اللہ نے صرف یہ جواب دیا تھا کہ کس کس کو دے سکتے ہیں مال، جو یتیم مسکین بالکل یہ ساروں کو. اب یہاں پہ کل العفو کا مطلب ہے جو ایکسٹرا ہے نا آپ کے پاس مال سیونگ کے اوپر، اس پہ ہم وہاں پہ بات کر چکے تھے. یہ وہ کچھ آیتیں پہلے یہی سوال تھا اور اسی طرح سے تھا. اس میں ڈیٹیل اللہ نے یہ دی کہ آپ کے پاس جو بھی ایکسیس مال ہے سیونگ سے زیادہ، آپ کی ضرورت سے زیادہ کا، اب وہ آپ ڈونیشنز میں دے سکتے ہیں، دینا چاہیے. اور کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ اسی لیے ظاہر ہے کہ اللہ اپنی آیات کو آپ کے سامنے بالکل واضح بھیجتا ہے. لعلکم، آپ سب تتفکرون،
اس میں غور و فکر کر سکے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب یہ بات نیکسٹ وہ والا باب البر کے یہ 2 اور آرڈر ختم ہو گئے. یہ غالباً 21 آرڈر بنتا ہے باب البر میں، میں نے ایگزیکٹ کاؤنٹنگ یاد نہیں ہے مجھے. یہ یتیموں کے مال کے بارے میں آرڈر آ رہا ہے. جو بندہ ہے اس کے ذمے اس کی کفالت میں کوئی یتیم ہے، کوئی بھائی کا بیٹا ہے، کوئی کسی رشتہ دار کا، کسی دوست یار کا، کوئی کسی کی اولاد ہے جو آپ کی کفالت میں کسی کی آ گئی، وہ یتیم ہے، تو اس کے مال کے بارے میں کیا آرڈر ہوگا؟ کل اصلاح لہم خیر وَإِن تخالطوا فإخوانکم، کہ اگر بیٹر یہ ہے کہ اس کا مال جو بھی چھوڑا ہے اس کی وراثت میں، اس کے باپ ماں نے جو بھی اس کا مال اس کے پاس ہے موجود ہے، اس کو سائڈ پہ کیا جائے، بالکل سیپریٹ کیا جائے، اور بہتر یہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو ملا کے اپنے مال کے ساتھ بھی اس کی یوٹیلائزیشن، ظاہر ہے اس کا جو جس کے بعد رہ رہا ہے وہ خرچہ بھی اس کا اٹھانے، اس کے اوپر ٹیکنیکلی مال اپنے مال میں سے لگانا کیونکہ ضروری نہیں ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ اسی یتیم کے مال میں سے اس کے اوپر لگا رہا ہے، گارڈین کے طور پہ اسی کے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے. وہ ہوتا یہ تھا صحابہ، کیونکہ پھر یہ پڑھ کے یہ آیا نا کل اصلاح لہم خیر، کہ آپ اس کو اصلاح کے طور پہ سائڈ پہ کر دیں تو یہ بہتر ہے. تو صحابہ تو ظاہر ہے اتنا اس سے بات سے ڈر گئے کہ وہ باقاعدہ ایک اس کا حساب کتاب الگ رکھتے تھے. اور یہاں تک بھی آیا کہ بھئی مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کسی کے تھا کوئی یتیم بچہ، اب اس کے لیے اگر کھانا بھی الگ پکتا تھا، اس کے اپنے مال میں سے لے کے کھانا پکا، اور یہاں تک کہ اگر اس نے نہیں کھایا کھانا تو وہ پڑے ضائع ہو جاتا تھا، یہ کوئی اور کنزیوم بھی نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے آگے اللہ نے کہا ان تخالطوا، کے اب اگر وہ ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو اتنی زیادہ بالکل ظاہر ہے کیلکولیشن پاسبل نہیں ہے. ذرا سا تھوڑا بہت اللہ نے ظاہر ہے ہر معاملے میں رکھی ہے. جب نیت بندے کی صاف ہے تو اگر تخالطوا کہتے ہیں خلط ملط ملانے کو، اگر وہ ملا لیا تو وہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہی ہے، ایسی کوئی اتنی زیادہ سیریس ہونے والی بات نہیں ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے کہ کون مفسد ہے، یعنی فساد کس کے دل میں یعنی کرپشن ہے، کون کرنا چاہ رہا ہے، اور کون مصلح ہے، کون اصلاح صحیح طریقے سے یہ معاملات نمٹانے والا ہے، اور کون کس کے دل میں کھوٹ ہے، یہ اللہ جاننے والا ہے. تو اس میں کوئی ایسی زیادہ سیریس بات نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو اعانت کر دیتا تم سب کے لیے. اچھا یہ مشرکات، چلے اس کو میں رکو وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، نکاح نہیں جائز نہیں کرو نکاح، یعنی کہ یہ شادی کا بتایا جا رہا ہے کس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، اور کسی بھی مشرکہ عورت سے اس وقت تک شادی کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ اسلام نہ لے آئے. جی حتیٰ یؤمن، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، اما کہتے ہیں باندی کو، جو اس زمانے میں سلیوری ظاہر ہے اس وقت لیگلائز تھی، اور آج کل بھی ابھی یہ 100 سال پہلے کیا 60-70 سال پہلے تک پوری دنیا میں سلیوری تھی. امریکہ میں شاید غالباً وہ جو کب اس نے abolish کیا ہے رفلی تھنک لنکن نے یا کسی نے، لنکن نے کیا ہے نا abolish، اس وقت اس سے پہلے تک تو سلیوری دنیا میں قائم تھی. تو اینی ویز، تو اس لیے اگر ایک لڑکی سلیو مومنہ ہے، مسلمان ہے، وہ بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے شادی کرنے سے. کسی کو نہیں مل رہا اگر، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اس سے کر لے بجائے کسی مشرکہ سے. کیا ولو اعجبتکم، اب تم لوگ اس پہ حیران ہو رہے ہو یا عجب کر رہے ہو، بے شک کرو. ولو کا مطلب اگر تم کرتے بھی ہو، بہرحال اللہ کا یہ آرڈر ہے. میں یہ کمپلیٹ کر کے بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور کسی بھی مشرک، اسی طرح آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ کسی مشرک آدمی سے بھی اس وقت تک کسی عورت کا نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبہ، ایگزیکٹلی وہی آیت، لیکن یہاں پہ وہاں امت باندی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور عبد غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ریورس ہو گئی بات کہ غلام، مسلمان غلام بہتر ہوگا مشرکہ آزاد عورت سے بھی.
اولئک یدعون الی النار، یہ کیوں، اس کی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا اللہ نے آرڈر کیوں دیا ہے، کیونکہ یہ آپ کو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، الی النار، واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ جو ہے وہ جنت کی طرف آپ کو بلاتا ہے، والمغفرہ باذنہ، اپنی اجازت کو کہتے ہیں، اپنی اجازت سے اللہ آپ کو جنت کی طرف بلانے والا ہے، ویبین آیات للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو لوگوں کے لیے شاید کہ وہ یتذکرون، اسے یاد کریں، یاد کرنے کے معنوں میں آتا ہے یتذکرون، یعنی ظاہر ہے اگر نارمل سرکمسٹانسز میں آگے ایک آیت میں آتا ہے کہ مثال کے طور پہ اہل کتاب عورت سے نکاح مرد کا جائز ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی افضل اولا یہی ہوگا کہ وہ نہ کیا جائے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ آئے رہے اولئک یدعون الی النار، آگے ایک جو فیملی پلاننگ کی بات ہو رہی ہے اور آگے اس کی اولاد ہوگی، بچے ہوں گے ایٹسیٹرا، تو ظاہر ہے اپ برنگنگ کے حوالے سے میرے ساتھ میں نے ابھی دیکھا، بلکہ میرا ایک دوست ہے اسکول کا بہت پرانا، وہ نیوزی لینڈ چلا گیا آج سے 20 سال پہلے کے قریب، وہاں اس نے ایک کرسچن عورت سے شادی کر لی، اور کرسچن عورت سے شادی کرنے کے بعد آج اس کے 3 بچے ہیں، میرا خیال ہے سب سے بڑا بچہ اس کا غالباً آپ کی ایج کا ہوگا، ٹین ایجر ہوگا، 12-13 سال کا ہوگا، اور سب سے چھوٹا اس کا جو لاسٹ بیٹی ہے غالباً وہ 4 یا 5 سال کی ہوگی، یعنی یہاں اس کے 3 بچے ہیں، اور اب فائنلی لاسٹ ایئر اس کی ڈیورس ہو گئی، اور اب جب کورٹ میں کسٹڈی بیٹل چلا جو بھی ہوا، وہ لڑائی تو نہیں، اس نے تو بالکل میوچل اگریمنٹ سے اس کی ڈیورس ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ بچے جب کیونکہ ابھی 18 سے چھوٹے ہیں تو وہ ماں کے پاس رہیں گے، اور وہ ماں کرسچن ہے، وہ جس مرضی فارم میں اس کو اب برنگنگ کرے گی، اور وہ ابھی آیا تھا، اب اس نے دوبارہ کسی یہاں لوکل اپنی کسی کزن سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ دوبارہ نیوزی لینڈ چلا گیا، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، لیکن یہاں یدعون الی النار کا مطلب اس سے مجھے سمجھ آیا ایسا پاسبل ہے، اب اس کی جو نیکسٹ جنریشنز ہیں، اس کی ساری اولادیں ہیں، وہ تو کرسچن پیدا اب برنگنگ ہوں گی، اور وہ اسلام کی طرف آنا ان کے لیے ایک سٹیپ زیادہ مشکل ہو گیا، تو یہ بالکل لاجیکل سا ایک آرڈر ہے جو اللہ نے یہاں پہ بھی دیا۔ میرا خیال ہے یہاں پہ میں رکتا ہی ہوں، اور ٹائم بھی ہو گیا، اور آگے یہ خواتین کے مسائل آگے 2-3 رکوں ان کو میں کوئکلی براؤز ہی کروں گا، کیونکہ میرا خیال ہے وہ آپ لوگ سے اتنا بہت زیادہ کنسرن بھی نہیں ہوں گے، اگر کوئی اس حوالے سے ہوگا تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، یہ حیض، نفاس اور اس طرح کے مسائل، اور پھر طلاق کے مسائل، اور یہ سب آگے جا رہے ہیں اگلے تقریباً 2-3 رکوع تک، یہاں تک اس حوالے سے اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔